فرمایا کہ جس انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہو وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ وہ زندہ شخص کی تقاریر سے، اس کی موٹیویشن سے سیکھتا ہے، اور جو مردہ شخص ہو اس کی تصانیف سے سیکھتا ہے۔ بس سیکھنا ہو۔ اسلامی عقائد میں اور مذہبی فرائض میں کوتاہی نہ آئے تو وہ مختلف صفات سے سیکھ سکتا ہے۔ ایک شخص نے اگر مجھے اپنی احساس محرومی کا تذکرہ کیا، ہمت ہارا ہوا شخص تھا، بہت سے لوگوں سے مل چکا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں ایک چونٹی کو رکھا، کہا اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرو۔ وہ کافی دیر چونٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ چونٹی کا راستہ نہیں روک سکا۔ چونٹی نے اپنا راستہ نکال لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس انسان نے مدد حاصل کرنی ہو وہ چونٹی سے بھی مدد حاصل کر سکتا ہے، اس کی صفات سے۔ لیکن یاد رکھیے، جو عبادت اور ریاضت ہوتی ہے، اور وہ صرف مذہبی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا آپ کسی سے نہیں مدد مانگ سکتے، لیکن مختلف صفات سے، جیسے حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن ان کی بہترین ایک تصنیف فیوض غوث یزدانی کے صفحہ نمبر 18 میں المجلس اول میں فرمایا، اللہ کی ذات پر نزول تقدیر کے وقت اعتراض کرنا دین کی موت ہے۔ آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن آپ کی تصنیف یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی ذات پر بندے کا اعتراض بھی کرنا، جو کہ عزت و جلال والا ہے، نزول تقدیر کے وقت دین اور توحید کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور توکل و اخلاص کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے، اور یقین اور روح کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مومن بندہ چون و چرا نہیں جانتا، بلکہ وہ صرف ہاں کہتا ہے۔ فرمایا سر کو جھکا دیتا ہے، وہ اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ نفس کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ نفس تو بالکل شر ہی شر ہے۔ جب اس مجاہدے اور مشقت میں ڈالا جائے اور اس کی مخالفت کی جائے تو یہ مطمئن بن جائے گا، خیر ہی خیر والا ہو جائے گا، اور تمام عبادتوں کو بجا لانے اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے میں موافقت کرنے لگتا ہے۔ بس اس وقت کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو جا۔ نفس کا توکل صحیح ہو جاتا ہے، اور اس میں شک و شبہ اور شر بھی زائل ہو جاتا ہے، اور وہ مخلوقات میں سے کسی شے کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھتا۔ اس کا نسب اپنے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحیح بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کس سے مدد طلب کی؟ چیپٹر سے۔ اس لیے یاد رکھیے، موٹیویشن جو ہے وہ صفات سے جب آپ سیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے۔ آپ کوئی معاشی پروگرام کے لیے کوئی کی بک لے سکتے ہو، اس کی بک کی مدد لے سکتے ہو، جس سے آپ کے دین میں فرق نہ پڑے۔ کسی بھی رائٹر کی جو کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی بک سے آپ سیکھ کر اسلام کو نفع بچاؤ، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع بچاؤ، یہ تو بہت احسن ہوگا۔ اس لیے مختلف صفات سے جب استعانت طلب کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ اصل میں غیر اللہ سے نہیں بلکہ صفات سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب آپ کسی بھی اللہ والے جو اس دنیا سے جا چکا ہو اس کی تصنیفات سے مدد حاصل کرتے ہو، وہ غیر اللہ سے مدد نہیں، وہ بھی اللہ سے مدد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کے دل و دماغ میں الہام فرماتا ہے اور وہ اچھی بات لکھ دیتا ہے، اور جب آپ اچھی بات سے مدد حاصل کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔